أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. جیسا کہ پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے وہ کہیں قدر تفصیل سے ہے اور کہیں بالکل اشاروں کے انداز سے ہے. جیسے یہاں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں دونوں نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے تھوڑے سے حصے میں بیان کر کے بات کو ختم کر دیا اور اشارے ایسے کہ ایک یہ پہلی چھوٹی سی جو آیت ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر اپنی بہت ساری نعمتیں کی. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر کون کون سی نعمتیں تھیں، قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر ان کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا. اور ان مقامات پر اگر دیکھا جائے تو وہاں قدر تفصیل کے ساتھ وہ نعمتیں مذکور ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے جو پہلی نعمت ہے اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر بھی ڈائریکٹ نہیں کیا بلکہ پہلے کسی اور نعمت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایک اور نعمت بھی تم پر کی. اللہ رب العزت نے پہلے کسی دوسری نعمت کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ نعمت بھی کی ہے. اور جو پہلی نعمت ہے اس کے علاوہ یہاں جو صاف الفاظ ہیں جیسی یہ آیت ہے تقریباً اسی طرح کے ہیں. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 37 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ پر ایک مرتبہ پھر نعمت کی. یعنی ایک نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ پر اس کے علاوہ ایک مرتبہ اور بھی نعمت کی.
اور جو اس نعمت کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ مرتن اخرى کے بعد فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ رب العزت نے وحی کی، اور عموماً جن پر وحی کی جاتی ہے وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ عمومی نہیں ہے کہ ہر حال میں جس پر وحی کی جائے گی وہ نبی ہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، جتنے نبی بنائے ہیں وہ سارے کے سارے رجال، وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ یہاں وہ قاعدہ ختم ہوا کہ وحی جس پر ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہو جائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وہ نبی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور مکھی نبی کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت جس پر چاہے جس طرح کا انعام چاہے وہ فرمائے۔ مکھی کی طرف وحی کی، اس کے لیے کوئی ضروری کام تھا وہ اللہ رب العزت نے اسے بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی اور ان کے لیے جو ضروری کام تھا وہ بتایا۔ اور یہاں وحی کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وحی کر کے اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا اس ماحول کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں تھی۔ وہ واقعہ معروف ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروایا جا رہا تھا، اور کسی بدبخت نجومی نے اسے کہہ رکھا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت چھین لے گا۔ اس نے اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے محض اس وہم کی بنیاد پر جو کسی نے اس کے دل میں ڈال دیا تھا، یہ کوئی وحی تو نہیں تھی نا، وہم ڈال دیا کہ تمہاری حکومت چھین لے گا، اس نے لڑکے مروانے شروع کر دیے، ایک اس نجومی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ وہ بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم ان کو یہ سزا دیں گے کہ لڑکوں کو قتل کرواتے جائیں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے جائیں گے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے؟ انہی ایام میں، جن ایام میں فرعون بہت سارے بچوں کو قتل کروا چکا ہے اور اس نے اپنے ہرکارے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ چاروں طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی حاملہ عورت ہے اس پہ نظر رکھنی ہے، اور کہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اسے اس کی خبر دینی ہے۔ ان سارے اطوار میں ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے رہیں، اور یہ حمل کا سلسلہ مدتوں سے، کوئی پہلا حضرت حوا علیہ السلام کے معاملے کو چھوڑ دیں، بعد کا سلسلہ مسلسل یہی چلتا آ رہا ہے کہ 9 مہینے ماں حمل سے رہتی ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے۔ ماں حمل سے رہیں، فرعون کو کان خبر نہیں پہنچی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جنم لے لیا اور اس کے ہرکاروں میں سے کسی کو خبر نہیں پہنچی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عرصہ تک تو یہ بات ایسے چھپائی نہیں جا سکتی تھی، بچہ ہے کل کو چلنا پھرنا شروع کرے گا، وہ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، ان کو اطلاع دی، ان کے دل میں یہ الہام کیا کہ تم اپنے بچے کو ایک پالنے میں رکھ کر نیل میں بہا دو۔ اللہ نے حکم فرمایا اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، اس بچے کو تابوت میں رکھو، فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس تابوت کو پانی میں، دریا میں بہا دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ پانی اس کو کچھ دور جا کر ایک ساحل پہ باہر نکال دے گا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور پھر اس بچے کو وہ پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اللہ کا بھی دشمن فرعون کہہ رہا ہے کہ میں خود رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لڑکے ہیں اور وہ ہر لڑکے کو قتل کرانے کے در پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اور میرے دشمن کے ہاتھ یہ لگیں گے اور وہ ان کو لے لے گا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی نعمت موسیٰ علیہ السلام پر یہ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے ان کی والدہ کی طرف وحی کر کے یہ طریقہ سکھلایا۔
اور قرآن کریم میں یہ ساری تفصیل موجود ہے دیگر مقامات پر کہ اللہ رب العزت نے ہی ایک یہ سلسلہ بھی بنایا کہ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ جاؤ نظر رکھو، پانی میں ہم ڈال دیتے ہیں لیکن تم نظر رکھو یہ کہاں جاتا ہے۔ اب بہن کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے اور بہن نے دیکھا کہ یہ ایک جگہ کنارے لگا ہے اور اسے اٹھانے والے کون ہیں؟ جو اسے قتل کروانے کے در پے ہیں۔ اسے فرعون کے لوگوں نے اٹھا لیا۔ بچہ ان کے ہاتھ میں گیا جو لڑکوں کو قتل کروانے کے لیے اتنا لمبا کام کر چکے ہیں کہ کتنے لڑکوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ اصل میں قتل کروانا موسیٰ علیہ السلام کا مقصود ہے کہ یہ آئیں گے اور یہ آ کے تمہاری حکومت پر ہاتھ ڈالیں گے۔ جن کو قتل کروانا ہے انہیں اٹھا لیا، اور یہ چونکہ پانی سے اٹھائے گئے تھے، ہر کاروں نے اٹھایا تھا، کوئی فرعون خود تو کنارے پر نہیں تھا، گھر پہنچائے گئے۔ اور گھر میں آسیہ ہیں علیہ السلام جو فرعون کی بیوی ہیں لیکن اہل ایمان میں سے ہیں۔ آسیہ اہل ایمان میں سے ہیں۔ شوہر اتنے درجے کا کافر ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، اور اس کے گھر میں بیوی ہے وہ ایک خدا کو ماننے والی، ایک اللہ کو ماننے والی مومنہ ہے۔ بچہ ان کے پاس پہنچا تو آسیہ نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کریں گے، اسے نہ مرواؤ۔ فرعون نے وہاں بھی اس کو مروانے کے لیے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھیں آہستہ آہستہ سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ فرعون نے قتل کروانا چاہا، کہا نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اسے دیکھا کریں گے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کریں گے۔ بات یہاں آ کے طے ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس گھر میں پرورش پانے کے لیے پہنچا دیا جس گھر کا مالک ان کو مروانے کے در پہ ہے۔ اللہ رب العزت سے کیا بعید ہے؟ اللہ کے لیے یہ کیا بعید ہے کہ وہ وہاں کسی کو رکھ دے جہاں کے لوگ اس کی جان کے در پہ ہیں۔ اور واقعتاً یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے، موجود ہے۔ ایسا ہوا کہ جب اللہ کسی کو حفاظت میں رکھنا چاہے اسے دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی ہوا کہ اس گھر میں رہے، پرورش پاتے رہے، اس گھر میں پھر کئی واقعات رونما ہوئے۔ فرعون نے موقع بموقع ان کو قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ہر موقع پر ان کو محفوظ کر لیا، اور یہیں پل کر بڑھ کر جوان ہوئے۔ اب اگر یہ اپنی ماں کے پاس رہتے تو ظاہر ہے کہ جب بھاگنے دوڑنے کی عمر آتی پھر پتہ چل جاتا کہ یہ تو بنی اسرائیلیوں کا لڑکا ہے، فرعون پھر قتل کروا دیتا۔ جو اپنے گھر کے اندر بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے تب بھی قتل کروانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، وہ اگر اپنی ماں کے پاس ہوتے تو کیا چھوڑتا تھا وہ؟ اور اللہ رب العزت نے دوسرا احسان یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی غیر عورت کا دودھ پینے نہیں دیا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ان پر دودھ پلانے والی منع کر دی ساری۔ فرعون نے بچے کی عمر کے اعتبار سے مختلف دائیاں، دودھ پلانے والی جو رضائی مائیں ہیں، مختلف عورتوں کو بلایا، لیکن کسی عورت کا موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے بیٹے کو تیرے پاس لوٹائیں گے، تو اپنا دودھ اپنے بیٹے کو پلائے گی اور اجرت حاکم سے پائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے وہ بھی کر دیا، اپنا ہی بیٹا ہے، خود پال رہی ہیں، ان کا دشمن ہے، وہ تنخواہیں دے رہے ہیں۔ جنہوں نے انہیں قتل کرنا تھا، اب دیکھیں کہ اللہ نے کیسے حالات بنائے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہ نعمت کی کہ اپنی ماں کے پاس رہے اور شاہی محل کے مہمان بن کر رہے۔ شاہی محل کے مہمان ہیں، فرد ہیں شاہی محل کے، اور بیٹے ہیں ماں کے، اپنی ماں کے پاس موجود ہیں، اور ماں انہیں دودھ بھی پلا رہی ہے اور شاہی محل سے انعامات بھی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا فرما دیا کہ تمہارے بیٹے کو کسی دوسرے کا دودھ نہیں بلکہ تمہارا ہی دودھ پینے کے لیے تمہاری گود میں ہم بھیج دیں گے۔ اگر صرف حفاظت رہتی اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے، ماں کو دیکھنے کا بھی موقع نہ ملتا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ماں بچے کو جنم دینے کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتی ہے کہ رہے، پلے بڑے جوان ہو،
اور وہ اپنے بچے کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اس طرح دور کرنا نہیں چاہتی کہ شاید مجھے دوبارہ ملے نہ ملے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ یہ بھی احسان فرمایا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی احسان ہے، کہ اپنی ماں کے پاس پلتے رہے، اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے، اور اس محل کے مہمان رہے جس محل والے ان کے قتل کے در پہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے کا سارا انتظام کیا، اور قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں یہ بات ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے ایک اور مرتبہ تم پر انعام کیا، اور یہ مرتن اخرى والا انعام جو ہے یہ بعد میں ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ولادت پہلے ہوئی، ان کے بچے ہونے کی حالت میں ان کی ماں کے گود سے نکال کر فرعون کے محل میں پہنچا کر دوبارہ اس گود میں لانا یہ پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے دیگر واقعات بعد ذکر کیے، اور پھر کہا کہ ہم نے آپ پر اس سے پہلے یا ایک اور مرتبہ بھی انعام کیا تھا۔ اس سے پہلے کون سے انعام کا ذکر فرمایا؟ اللہ رب العزت نے پہلے انعام کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم ایک قتل کا ارتکاب کر کے اپنے علاقے سے بھاگ گئے تھے۔ قتل کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معروف ہے۔ قتل ہو گیا اور اپنا ملک چھوڑا، بھاگے اور مدین آ گئے۔ مدین شعیب جو کہ اس وقت تبوک سے تھوڑا آگے جا کے آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں پہنچ گئے۔ فرمایا کہ تم وہاں آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی، اور حق مہر کے طور پر کیا طے پایا؟ 8 سال بکریاں چراؤ، اگر 10 سال چرا دو تو تمہاری مرضی۔ یہ حق مہر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو چاہوں پورا کروں، میری مرضی، لیکن 8 سال تو ظاہر کے طے ہے، اگلی میں پوری کروں یا نہ کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی جس کا نام صفورہ تھا، کتب میں ملتا ہے تفسیری کتابوں میں، صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اور نکاح سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو ہمارے لیے بڑا ہی عبرتناک ہے، ہمارے لیے بڑا مفید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور مدین پہنچے، مدین شعیب پہنچے۔ وہاں گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں کے کنارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں دور کھڑی اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، ان کو دور روکے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ دونوں لڑکیاں اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ان کا والد بوڑھا ہے، ابونا شیخن کبیر، لڑکی نے خود بتایا ہمارا والد بوڑھا ہے، اور یہ جو چرواہے ہیں یا جو ان بھیڑ بکریوں کے مالک ہیں، جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے یہاں سے نکل جائیں گے، اس کے بعد جو بچا کھچا پانی ہوگا ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھکن جو جاتے ہوئے، اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کو شروع سے لے کے آزمائشوں میں رکھا ہے۔ کنواں ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی نکالے پیے۔ وہ قوم والے چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے، اب ان کی بکریوں کے لیے کیسے کنواں کھلا چھوڑیں گے؟ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے اور کنویں پر ڈھکن دے کے چلے جاتے، اور وہ ڈھکن جو ہے وہ ہلکا پھلکا بھی نہیں، 8-10 لوگ مل کر اٹھا کر کنویں کا منہ بند کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ ہم تو یہ بچا کھچا پانی پلاتے ہیں، اور سبب یہ ہے کہ ابونا شیخن کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، ہم اس لیے باہر بھی نکلی ہوئی ہیں۔ ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت بہو بیٹیاں باہر آ سکتی ہیں، ضرورت کے وقت، لیکن اگر بہو بیٹی کہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ذرا تھوڑا آؤٹنگ کر کے آ جائیں، اپنے جیسی ہی 1-2 اور آوارہ لڑکیاں ساتھ لے اور شہر میں ادھر ادھر دھکے کھاتی پھریں، اس کی اسلام اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ جائز ضرورت ہے، مجبوری ہے ضرور، حتیٰ کہ عدت کے دنوں بھی عورت باہر جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں عورت کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے قرآن کے اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے رہو، اپنے گھروں میں رہو، باہر نکلنا صرف ضرورت کے لیے اور مجبوری کے لیے۔ اور ان لڑکیوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ باپ بہت بوڑھے ہیں اور یہ بیچاری دونوں آ کے
جانور چرا کے ان کو پانی پلا کے لے جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھکن اکیلے نے اٹھایا اور ایک طرف کر دیا، جسے 8-10 لوگ اٹھایا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے اٹھایا، ڈھکن ساتھ میں کیا، اندر سے پانی نکالا، حوض میں ڈالا، بولا اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ، پانی پلایا، وہ پانی پلایا بکریوں کو، لڑکیاں بکریاں لے کے چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کنویں سے ساتھ ہی ایک درخت تھا، اس درخت کی طرف چلے گئے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر وہاں جا کے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے بڑا مفید اور عبرت والا حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی مطالبہ کسی قسم کا نہیں کیا کہ میں مسافر ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے آؤ، کوئی بات نہیں کی۔ کھانے کا مطالبہ بھی کیا تو اللہ رب العزت سے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو خیر میری طرف بھیج دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ کسی انسان سے نہیں مانگا، اللہ رب العزت سے مانگا۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو ہر کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، وہ تو کافروں کی حاجتیں پوری کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے کافر ہیں، دنیا میں مزے کر رہے ہیں، دولت کا شمار نہیں، بال بچے ہیں، بیویاں ہیں، پیلس ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جو ذات کافروں کو اتنی فراوانی سے رزق دے رہی ہے، مومن اگر اللہ کے سے مانگے گا تو کیا مومن کو نہیں ملے گا؟ لیکن مانگنے والا چاہیے۔ اب ایک آدمی مانگے ہی نہ اور جیسے ضرورت پڑے وہ سیدھا کسی دربار پر جا نکلے، کسی مزار پر جا نکلے اور کسی سرکار کے پاؤں پکڑ لے، اس آدمی نے تو سیدھی راہ جانے کی بجائے خام خواہ الٹا راستہ اختیار کر لیا۔ اگر صحیح مانگنے والا ہو تو جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہ نبی تھے، اللہ رب العزت نے بڑی ساری مخلوقات جن میں سے غیر نبی موجود ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات کیے۔ اللہ سے روٹی مانگی اور اللہ نے روٹی دی یا نہیں دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روٹی بھی دی، اللہ نے بیوی بھی دی، اللہ نے پناہ بھی دی، اللہ نے وہاں ان کے لیے ایک باقاعدہ جگہ بنا دی، اور دعا صرف اتنی مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے تو جو بھی دے دے میں اس کا حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں۔ گویا کہ بھوک لگی ہوئی تھی، مسافر تھے، چاہتے تھے کہ کچھ مل جائے کھا لوں، اللہ رب العزت نے روٹی کا انتظام کر دیا۔ اور پھر صرف یہ انتظام روٹی کا نہیں رہا، ہمارے بعض واعظ قسم کے علماء کہا کرتے ہیں اللہ نے روٹی بھی دی، ووٹی بھی دی۔ پنجابی میں ووٹی دلہن کو کہتے ہیں، بیوی کو۔ اللہ نے روٹی بھی دی اور ووٹی بھی دی، اسی گھر سے اللہ رب العزت نے بیوی بھی دی۔ اللہ سے کوئی صحیح طریقے سے مانگے تو اللہ رب العزت یہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا انتظام، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ان کے ایک قتل کے نتیجہ میں وہاں سے چھوڑ کر مدین آنے کے بعد اللہ نے ان کو ان انعامات سے بھی نوازا، اور وہاں سے ابھی ایک مدت پوری کر کے جو ان کے دونوں میں سے جی میں آئی، مدت پوری کی، واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں پہنچے، ساتھ بیوی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی ہی آیت نمبر 9 سے لے کے اگلی آیات میں فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، روشنی کو دیکھی، محسوس کیا کہ آگ ہے، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ تم یہاں رہو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، مجھے لگتا ہے کہ یہاں آگ ہے، اور ٹھنڈا موسم ہے، اور ٹھنڈے موسم میں ظاہر ہے کہ آگ سینکنے کو جی چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ تھوڑی سی آگ کے انگارے لے آؤں، او اجدو علی النار ہدا، یا کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ آگ کہاں ہے، ہم جا کے کہیں قریب تھوڑا بیٹھ لیں گے۔ فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، جب اس روشنی کی جگہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے ندا دی، باقاعدہ نام لیا، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ
انی انا ربک، آواز آئی اس وادی سے، انی انا ربک، تو آگ تلاش کر رہا ہے، یہ نور ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ رب کہاں ہے؟ عرش پر، لیکن وہ جہاں سے چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے پکارے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اس کا مقام عرش ہے، لیکن یہاں وادی میں، جنگلوں میں، درختوں کے اندر سے روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگ سمجھے اور قریب پہنچے تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ یہ میں ہوں، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اب اس سے آگے قدم بڑھاؤ تو جوتے اتار کے آؤ۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک مقدس وادی طویٰ میں ہے، یعنی یہ مقدس جگہ ہے اور یہ جگہ جوتا پہن کے داخل ہونے والی نہیں ہے، جیسے ہم مسجدوں میں جوتا اتار کے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جوتے اتارو، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑا انعام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے باقاعدہ آواز دے کے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار کے آگے بڑھو، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے، یعنی میں نے تجھے اپنا نبی منتخب کر لیا ہے، تمہیں ایک نبی کی حیثیت سے یہ منصب عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پناہ دی، اللہ رب العزت نے روٹی دی، اللہ رب العزت نے بیوی دی، اور یہاں پہنچنے پر اللہ رب العزت نے وہ مقام دے دیا جس مقام کا مقابلہ دوسرا کوئی مقام کر ہی نہیں سکتا۔ نبوت جیسا منصب اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور تھوڑا آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو معروف واقعہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ایک ڈنڈا جو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، عصا موسیٰ معروف ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ یہ کیا ہے، یا اللہ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اب جواب دیا، قَالَ هِيَ عَصَایَ، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ سوال کا جواب تو پورا ہو جاتا ہے نا یہاں۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے، فرمایا ڈنڈا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بات ختم نہیں کی، قَالَ هِيَ عَصَایَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ اتوکا تکیہ کا لفظ ہے یا نہیں اس میں؟ جیسے تکیے پر ٹیک لگائی جاتی ہے، ایسے ہی کسی عصا پر، ڈنڈے پر، لاٹھی پر بھی ٹیک لگائی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے رہے، بھیڑ بکریاں چراتے، دیہات میں کھیتوں میں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک چادر ہمارے کندھے پہ ہوتی ہے، عموماً دیہاتیوں کے پاس ایک چادر زائد وہ رہے گی۔ جہاں کہیں تھوڑا محسوس کیا کہ لمبا بیٹھنا ہے، وہاں وہ لمبا کھڑا ہونا ہے، وہاں اس چادر کو اس اپنے ڈنڈے کے اوپر لگائیں گے۔ مثلا یہ ڈنڈا ہے تو اوپر چادر رکھ لی نا، چادر کو بغل میں رکھ لیا، آرام سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، اور لمبا لمبا عرصہ وہ اس طرح کھڑے رہتے ہیں تاکہ پاؤں پہ وزن کم ہو جائے اور ٹیک بھی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ بکریاں چراتے ہوئے آ رہے، 8-10 سال وہ بکریاں چرائے ہیں، تو وہی انداز ان کے اندر موجود ہے دیہاتیوں والا۔ کہا کہ یا اللہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ ہاتھ تو ظاہر ہے کہ درخت کے اوپر تک نہیں پہنچتا نا، اور اگر کوئی 2-3 میٹر کا ڈنڈا ہاتھ میں ہے، دور تک سے آدمی پتے جھاڑ لیتا ہے۔ وَلِيَفِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، موسیٰ علیہ السلام ابھی ذکر کرتے جا رہے ہیں، لیکن کرتے کرتے پھر رک گئے۔ ڈنڈے کے فوائد بیان کرتے کرتے چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں، میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اب ان فائدوں کا ذکر نہیں کیا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ کہاں ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ رب العزت کے حضور میں ہیں۔ کہا کہ 2-3 باتیں کر کے کہا میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن بات کو لمبی نہیں کرتے۔
قال القیہا یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم کیا کہ تم کہہ رہے ہو ڈنڈا ہے، ذرا اس کو نیچے تو پھینک کے دکھاؤ۔ القیہا، قال، اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس ڈنڈے کو نیچے گراؤ۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا نیچے پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ باقاعدہ چلتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے لکڑی سے، بے جان لکڑی سے جاندار چلتا پھرتا سانپ بنا دیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سانپ ہے تو ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے، ڈر گئے۔ اور کسی نبی کا اس طرح کے موقع پر ڈر جانا نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ تو انسان بھی ہوتے ہیں نا۔ نبی منصب ہے اور اصلاً نبی انسان ہوتا ہے، اور انسان کا ڈر جانا اچانک کسی چیز سے، اللہ رب العزت نے شجاعت بہادری دی ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ میدان جنگ میں اتریں، جان کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں، دشمن کے مقابلے میں کوئی خطرہ نہیں، لیکن اچانک سانپ سامنے آ جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اور کوئی بھی۔ یہ ایک طبی امر ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ اچانک ایسا کچھ ہو جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، اللہ نے حکم دیا خُذْهَا، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو پکڑ لو، وَلَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اسے دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو ہاتھ ڈالا اور وہ دوبارہ ڈنڈا ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر یہ دکھا دیا تاکہ ان کے دل کو ہمت ہو کہ تمہارا اب ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، فرمایا کہ اب اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے گریبان کی طرف لاؤ، اپنی بغل میں لو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ تمہارا ہاتھ جو اس وقت نارمل شکل کا ہے، جب اپنے گریبان سے اس کو ڈال کر نکالو گے تو یہ چمکدار ہو جائے گا۔ تخرج بیضاء، ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، اور یہ بیماری بھی نہیں ہے۔ ایک چمکدار ہاتھ معلوم ہے بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چنبل، بیماری کا نام بھی چنبل کر کے بھی ہے، اور برس عربی میں کہا جاتا ہے اس کو، کہ سارا جسم سفید ہو جاتا ہے، کسی کا چہرہ سفید، کسی کے ہاتھ سفید۔ اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ یہ کسی بیماری کے نتیجے میں سفید نہیں، روشن نہیں ہوا، یہ تمہارے لیے ایک معجزے کے طور پر یہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، من غیر سوء، یہ بغیر کسی بیماری کے ہے، آیتن اخری، یہ بھی ہماری ایک آیت ہے، نشانی ہے، ہماری طرف سے ایک معجزہ ہے تمہاری تصدیق کرنے کے لیے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، اور ہم تمہیں اور بھی ایسی نشانیاں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات فرمائے، پھر حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، مشہور دعا، کہا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں ایک عقدہ ہے، گرہ ہے، یعنی چلتے چلتے بولنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جیسے تھوڑی ہکلاہٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ گرہ ہے، میری وہ گرہ کھول دے، یفقہ قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگ لی کہ یا اللہ میری زبان کھول دے، میرا سینہ کھول دے، زبان میں جو رکاوٹ ہے وہ کھول دے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ اللہ رب العزت سے قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ موجود ہے۔ کہا کہ یا اللہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، ہارون علیہ السلام بھائی ہیں، آیت میں کہا نا کہ ہم نے ہارون اور موسیٰ دونوں پر نعمتیں کی، کہا کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے زیادہ بہترین طریقے سے بول سکتا ہے، میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، میری زبان میں رکاوٹ آتی ہے، یا اللہ میری زبان کی رکاوٹ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، لیکن زبان کی لکنت کی وجہ سے میرا فصیح اللسان بھائی ہے،
اے اللہ اسے میرا وزیر بنا دے، اسے میرا ساتھی بنا دے، وزیر بنا دے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی سنا اور فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنے بھائی کو نبی بنانے کی بات کی ہے جب ہم نے تمہارے بھائی کی نبوت دے دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے کبھی اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا۔ ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت سے نبوت مانگ لی اور اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ کوئی آدمی کہے کہ محنت سے آ جائے گا، دولت سے آ جائے گا، عقل و سوجھ سے، کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ دے۔ اور تمام انبیاء میں سے کہیں کو دوسرا ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نبی نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے کسی عزیز کے لیے نبوت مانگی ہو۔ یہ کام صرف موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اپنی اس زبان کا ایک حجت تھی نا، ہم اب بہانہ کہیں تو یہ لفظ اچھا نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہانے تو غلط سلط ہوتے ہیں، وہاں صحیح بہانہ صحیح حجت ہے کہ میری زبان صاف نہیں، میرے بھائی کی زبان بہت صاف ہے، یا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اور اس سے مجھے ہمت ملے گی، طاقت ملے گی، میرے بھائی کو نبوت دے دے۔ اللہ رب العزت فرمایا جا موسیٰ ہم نے تیرے بھائی کو نبوت دی، تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت ہی بڑے انعام سے نواز دیا کہ ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ اور یہاں جو واقعہ ذکر ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس میں پالنے میں ڈال کے پانی میں رکھ دو، یہاں ساتھ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے، دیکھا کہ ہمارے بھائی کو اس محل والوں نے، بادشاہ کے محل والوں نے پکڑ لیا ہے۔ اندر گئے، حالات دیکھے، دائیاں کٹھی ہیں، دودھ پلانے والی کٹھی ہیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو بہن نے کہا کہ میں تمہیں کسی ایسے گھر کی خبر نہ دوں کہ وہ خاتون اس بچے کو دودھ پلائے اور یہ دودھ پی لیں گے، یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے اے موسیٰ تمہیں تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ تیری ماں کو کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں۔ اللہ رب العزت نے کس طرح کے انعامات سے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، ان کی والدہ کو نوازا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر کیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ شعراء، سورہ طٰہٰ، ان مقامات پر بہت طویل کم و بیش 80، 100 اور 90 آیات میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک چیز یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اپنے شہر میں واپس آ گئے، موسیٰ علیہ السلام جب ان اپنے قوم کے لوگوں کی طرف دعوت دینے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ تم فرعون کو جا کے دعوت دو، تم دونوں بھائی نبی ہو گئے، نبی تمہارا بھائی بھی کر دیا گیا ہے، دونوں بھائی جاؤ اور جا کے فرعون کو دعوت دو۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، کہیں وہ معاملہ وہ سامنے نہ لے آئے۔ فرمایا ڈرو نہیں، جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی کفالت اللہ رب العزت کر لیں اس کے لیے کوئی خطرہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے صاف کر دیا کہ تم جاؤ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جا کے تم اپنا دعوت کا کام جو ہے وہ وہاں شروع کر دو۔ اور اسی سلسلہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اسپیشل جملہ استعمال فرمایا ہے قرآن کریم میں، فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، میری بعض نشانیاں لے کر جاؤ۔ فرعون کے پاس وہ نشانیاں وہی تھیں کہ ہاتھ جیب میں ڈالا، نکالا تو ایک دم سفید ہے، چمکدار ہے، ڈنڈا نیچے پھینکا تو وہ سام بن گیا۔ فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی،
فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہے۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو بڑا اسپیشل میں کہہ رہا ہوں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اسے بڑی نرم بات کہو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور ڈر جائے۔ پہلے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ سرکش ہے، بڑا باغی ہے، بڑا سرکش ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اسے نرم بات کہو، نرم بات کرو تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائے۔ یہاں دعات کے لیے، مبلغین کے لیے ایک خاص نقطہ موجود ہے کہ آپ کی دعوت کا انداز کاٹ دار نہیں ہونا چاہیے۔ کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ جو اس وقت دنیا کا سب سے سرکش انسان ہے اور اتنا متکبر ہے کہ اپنے آپ کو وہ رب کہلوا رہا ہے۔ فحشر فنادا فقال انی ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کیا، سب میں اعلان کر دیا اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ رب کہلوانے والے باغی سرکش انسان کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا اور کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، وہاں جا کے کوئی گرما گرم باتیں نہیں، بلکہ نرم کلامی شیریں گوئی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائے۔ گویا کہ مبلغین کا اور دعات کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ سامنے والا چاہے کیسا بھی ہے، آپ بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے، بڑے اچھے انداز سے اس کے ساتھ بات کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدک جائے۔ اب اس سے پہلے بدکا ہوا اور کوئی نظر آتا ہے؟ فرعون سے بڑا بدکا ہوا کوئی ہوگا؟ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا ہے کہ جاؤ اور نرمی کے ساتھ جا کے بات کرو۔ اور پھر یہ فرما دیا اللہ رب العزت کی ایک نعمت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تھی کہ تمہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور تم ہی اعلیٰ ہوگے۔ وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، بات الگ رہی۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68۔ کسی قسم کا خوف نہ کھاؤ، تمہارے اس قتل کا واقعہ سامنے آئے گا نہیں آئے گا، لیکن تمہیں کسی قسم کا ان سے ڈر نہیں ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، تو ہی اعلیٰ ہوگا، تیرا ہی پلہ بھاری ہوگا، اور وہاں جا کر جب بات کرو گے تو تمہیں بالادستی حاصل ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے اعلان ہے کہ تم جاؤ، جا کے بات کرو اور تم ہی اعلیٰ ہوگے۔ اور اللہ رب العزت نے اعلیٰ کر دیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ جادوگر اکٹھے کرو، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جادوگر آئے، جادوگروں کے مقابلے میں بھی اعلیٰ ثابت ہو گئے۔ فرعون کے محل میں گئے، اس کی باتوں کے مقابلے میں بھی اعلیٰ ثابت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے واقعی ان کو اعلیٰ کر دیا۔ اور ان جادوگروں کے سلسلے میں قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے۔ کہتے ہیں اے موسیٰ، تم اپنا کوئی کرتب دکھاتے ہو یا ہم اپنا دکھائیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر تھے نہیں، لیکن وہ تو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھائی بڑے جادوگر ہیں، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان بدبختوں نے اس وقت تک تو نہ ان کے یہاں ایمان تھا نہ کچھ تھا، کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، یا تم اپنا کرتب دکھاؤ یا پھر ہم اپنا کرتب دکھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی ہونے، اللہ کی ذات پر ایمان ہونے اور اللہ کی طرف سے کہ تو ہی اعلیٰ ہوگا، اتنا اطمینان تھا کہ یہ نہیں کہ یہ کیا کریں گے اتنے بڑے، میں سنبھال پاؤں گا یا نہیں۔ سیدھا فرمایا قال بل القوا، تم اپنی کارروائی کر لو، جو کر سکتے ہو کرو، میں بعد میں جو ہوگا کروں گا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر کچھ اس طرح کا جادو کر رکھا تھا کہ انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سانپ کی طرح ہلتی ہوئی باقاعدہ نظر آ رہی ہیں۔ اور یخیل الیہ میں یہ اشارہ موجود ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ ہی نظر آ رہے. لوگوں کی آنکھوں پہ تو انہوں نے وہ کیا سو کیا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام وہاں موجود ہیں، خاص موسیٰ علیہ السلام بھی رسیوں کو سانپ ہی دیکھ رہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ علیہ السلام پھر ڈر گئے. سانپ دیکھے اتنے، تو اس وقت اپنے ڈنڈے کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، اب اتنے سانپوں کی لائن دیکھ لی، اس بولیے سانپ بھاگ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پھر خوف آیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ نے فوراً وحی کی اور فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، لا تخف انک انت الاعلیٰ، تو ہی اعلیٰ رہے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب جو تمہیں پوچھا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تم نے کہا ڈنڈا ہے. میں ٹیک لگاتا ہوں، میں پتے جاڑتا ہوں، کچھ اور بھی فائدے ہیں. ڈنڈا پھینکو، ایک اور فائدہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں تمہارے لیے اس میں کیا ہے. فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے پھینک دو. تلقف ما صنعوا، ان جادوگروں نے رسیوں کے جتنے سانپ بنائے ہیں یہ ان سب کو نگل جائے گا. معاملہ ختم ہوا. اللہ رب العزت نے عزت بخشی. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو جادوگروں کا کھیل کھیلا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جیسے بھی جہاں بھی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کی قسمت بھی کھول دی. انہوں نے دیکھا کہ ہم سارے ملک کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، ہم نے اپنا سب سے بڑا آخری وار کیا کہ ہم اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. اور یہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر موجود ہے. پہلے باقاعدہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا فرعون کے ساتھ کہ آج اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے، اس کو موسیٰ کو ہارون کو ہرا دیا، تو ہمیں کیا ملے گا. تو اس وقت فرعون نے یہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. سب سے بڑی بات، بادشاہ کا کوئی مقرب حاشیہ نشین بن جائے، اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا. کہا کہ تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا اور تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا. اب وہ مقربین میں بننے، فرعون کے مقربین بننے کی بجائے اللہ کے مقرب بن گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے ڈنڈا پھینکا ہوا ہمارے سارے سانپ نکل گیا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یقین آ گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائیں. اب وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ تم نے فوری طور پر مجھ سے پوچھے بغیر اس پر ایمان لے آئے، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ اب ہم ایسا کچھ کریں نہ کریں. قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میں تمہیں اجازت دوں اس سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے. اب وہ خبیث اس طرف آ گیا کہ یہ تمہارا بڑا ہے، یہ بڑا جادوگر ہے، تمہارے جادو جتنے آئے تھے، جتنے کرتب تھے، ان سب کو اس نے فیل کیا، یہ تمہارا بڑا ہے. الذی علمکم السحر، اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہوا. اب کہا کہ یہ تمہارا استاد ہے، اور ساتھ ہی دھمکی لگا دی، کہنے لگا فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طریقے سے کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا. الٹا ہو گیا نا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، اور درختوں کے تنوں میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی لٹکا کے سولی پہ چڑھا دوں گا کھجوروں کے تنوں میں. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آج سب سے زیادہ سخت سزا اور عذاب دینے والا کون ہے. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو نشانیاں آ گئی ہیں، جو ہم نے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. اب ہمیں تیری حاشیہ نشینی، تیرا وزیر بننا، تیرا مقرب بننا، ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے. والذی فطرنا، ہمیں جو مل گئی ہے نشانیاں اور جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس کی طرف سے جو کچھ حاصل ہو گیا.
فقد ما انت قاض، اب تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ ایمان آ جائے تو اس طرح ساتھ دل کے اندر قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہو جانی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں تو پتہ نہیں ایمان ہے لیکن یہ قوت کہاں گئی ہے۔ ہمارا حال وہ نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ایمان لائے، موت سامنے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں الٹے ہاتھ کاٹوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں کھجوروں کے تنوں میں لٹکا کر پھانسی دے دوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کرتے رہو، ہم نے جو دیکھ لیا ہے۔ کیا ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے؟ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے یا نہیں؟ ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کیا ایسی شجاعت، ایسی جرت بھی ہم میں ہے کہ موت کو سامنے دیکھیں اس طرح اور پھر ہم اپنے قدموں پہ قائم رہیں؟ موت کا نام سنتے ہمارے قدم تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ایمان میں بہت کمزوری آ چکی ہے، الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دلیر بندے، دین کی خاطر جانیں قربان کرنے والے بندے بہت ہیں ابھی بھی، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ موت کے نام سے دور سے ہی ڈرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنی ہمت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فقد ما انت قاض، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اب جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہم واپس پلٹنے والے نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کرے گا وہ اس دنیا میں کرے گا، یعنی ہمیں قتل کر دے گا، دنیا ختم ہو گئی۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو کچھ تیرے وجہ سے وما اکرہتنا علیہ من السحر، تو مجبور کر کے ہمیں جو جادو کرواتا رہا، جادو کے کرتب لوگوں کے سامنے کرواتا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ ساری چیزیں معاف کر دے گا۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ بہت ہی بہتر ہے، بہتریوں والا ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے بھائی پر اللہ نے کہاں کہاں کتنے کتنے انعامات کیے، یہ موضوع کافی طویل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہی وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العزت نے من و سلوہ نازل کیا، کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ مطالبہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا کہ ہم پہ من سلوہ نازل ہو، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ میری قوم من سلوہ چاہتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ من سلوہ دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر انہوں نے پھر انکار کیا تو پھر ملیا میٹ کر دیں گے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ اپنے مزے سے رہیں۔ تو من سلوہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے، مطالبہ ہوا لیکن ملا نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مطالبہ کر کے وہ دستبردار ہو گئے کہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ رب العزت نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ موسیٰ پر اللہ رب العزت کا انعام ہے، کہا کہ یا اللہ میری قوم کو منسلوہ چاہیے، منسلوہ آنا شروع ہو گیا۔ آج کل بھی تو منسلوہ مل رہا ہے نا ہمیں، آج کل جو پارسل سسٹم ہے، منسلوہ کا ہی ایک دوسرا نام سمجھ لیں۔ گھر میں چولہا نہیں جلاتے، چلتے ہوئے گئے ہوٹل میں آرڈر دیا، اب تو میرا ہے آرڈر دینے کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہوٹل میں جانے کی، آج تو گھر سے آرڈر کر دیجئے کھانا آ جاتا ہے۔ اور ابھی تو ہنگر سٹیشن ایک کوئی نئی چیز کھل گئی ہے، آپ اعلان دیکھتے ہوں گے، ہنگر سٹیشن۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ اپنی لوکیشن بھیج دیں اور آرڈر دے دیں، وہ اپنا بل اور سامان لے کے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان کو اس سے بھی اعلیٰ منسلوہ ملا ہوا تھا، یہ بڑی آسانی ہے آج، لیکن ان کے منسلوے کی تو بات نہیں کہ تو وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بڑی بات یہ ہے کہ پیسے نہیں تھے، وہ 100% فری تھا۔ من سلوہ بغیر پیسے کے مزیدار کھانا اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا، اس نعمت کا مقابلہ ہمارے یہ پارسل جو ہیں وہ کیا کریں گے، چاہے ہنگر سٹیشن والوں کا ہو یا کسی بھی ہوٹل والوں کا ہو۔ ہوٹلوں والے آج کل بے شمار ہوم ڈیلیوری کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ اللہ رب العزت کا انتظام تھا، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے یہ بھی کیا، لیکن قوم بڑی لاڈلی تھی، بڑی لاڈلی، اور ساتھ ہی بڑی کہیں بد فطرت۔
ادھر کہا ایسے کر دو ہو گیا، ادھر پھر انکار کر گئے۔ ادھر کہا کہ نہیں یہ ہم سے عذاب ٹل جائے ہم بندے بن جائیں گے، عذاب ٹل گیا بندے نہیں بنے۔ قوم بڑی لادلی اور اس طرح کی، اس کی فطرت خراب تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ منسلوہ بھی دیا، یہ کھاتے کھاتے تھوڑے دنوں کے بعد ہی ان کا وہ ٹیسٹ چینج کرنے کا ارادہ ہو گیا۔ کہا کہ یہ ہر وقت منسلوہ ہی کھاتے رہیں گے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو لوبیا چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ پھر جا کے کھیتی باڑی کرو اور سبزیاں کھاتے رہو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت ہی انعامات کیے۔ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر ان کا تذکرہ ہے، سارے مقامات ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ ہارون دونوں پر بہت سی نعمتیں نازل کی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو، ان کے ماننے والے امتیوں کو بہت بڑی کرب سے بچا لیا۔ اور وہ بہت بڑی کرب کون سی تھی؟ یہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا، اسی پانی میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ یہ بھی تو انعام ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، پانی کی طلب ہوئی، فرمایا پتھر پہ اپنا وہی عصا مارو، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اللہ کا ایک اور انعام۔ ان باتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر میں نے نشانات لگائے تھے، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا مسئلہ۔ اللہ رب العزت نے یہ انعام کیا کہ 12 قبیلے ہیں، 12 قومیں ہیں یا 12 گروہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے، 12 چشمے پھوٹے۔ ہر کوئی قوم اپنے اپنے چشمے سے، کوئی لڑائی کا سلسلہ ہی باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات کیے، اور یہ کرب عظیم اسی کا تھا۔ بہت زیادہ پریشانی تھی، پیچھے یہ لشکر آ رہا ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے، وہ تو قریب آ گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، دل میں قوت ایمانی ہے، کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے نکلو، ہمارا رب سارے انتظامات کرے گا۔ پانی کے سامنے پہنچے، اللہ نے حکم دیا اب پھر ڈنڈا مارو۔ ڈنڈا میں دیکھو کتنی چیزیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 1-2 چیزیں ذکر کر دی اور کچھ چیزیں اللہ کے علم میں تھیں، ساتھ ساتھ بتاتے گئے۔ فرمایا ڈنڈا مارو، ڈنڈا مارا، دریا کے اندر سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم پار، اور جب دیکھا فرعونیوں نے کہ ہم بھی اسی راستے سے ان کے پیچھے جاتے ہیں، کہاں جائیں گے بھاگ کے، جب سارے کے سارے پانی کے اندر آ گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو، سارے کے سارے غرق کر دیے۔ اور کسی کی لاش نہیں ملی سوائے اس چیئرمین کے، اس کی لاش مل گئی، اور اس کی لاش کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنایا ہوا ہے۔ آج بھی مصر میوزیم میں یہ موجود ہے، اور کبھی کبھار وہ نکالتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ کبھی کبھار کوئی پھپھوندی، کوئی چیز اللی وغیرہ لگ جائے، نکال کے صاف صفا کر کے، کچھ عرصہ پہلے نکال کے اس کی وہ پھپھوندی نکالی گئی، اتنی دنیا دیکھنے کے لیے وہ جو اس کی تصویریں اور وہ آئیں، خبریں آئیں، اتنی دنیا امڑ آئی چاروں طرف سے کہ دیکھ تو لیں یہ آج باہر نکلا ہوا ہے، یہ ہے کیسا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا، اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ غرق کر دیے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو اس کرب عظیم سے نجات دلائی، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہر موقع پر ہم نے ان کی مدد کی، ان کو غالب کیا، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو روشن واضح کتاب دی۔ ظاہر ہے کہ دونوں بھائیوں کے پاس تورات ہی تھی نا، کتاب ایک ہی تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں نام چھوڑ دیا، ان دونوں کا نام پیچھے آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا کہ ان کی باتیں جو ہیں یہ باقی رہیں گی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر اور ہارون پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلام آ گیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین،
ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المومنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کر کے جا بجا یہ فرمایا کہ یہ ہمارے مومن بندوں میں سے، یعنی نبی جو ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی مومن ہو، اور یہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے مومن تھے۔ آگے ایک دوسرے نبی حضرت الیاس کا ذکر شروع ہوتا ہے علیہ السلام، لہٰذا آج ہم یہیں پر کفایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی کا استعمال واجب ہے۔ یہ تو بھائی لوگ کوئی ڈان ٹائپ بھائی لگتے ہیں، ان کو بھی بھائی کہتے ہیں نا۔ ٹوپی کو واجب قرار دینے والے ڈان ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے تو یہ بات اس طرح ثابت نہیں ہے۔ ٹوپی پہنیں اچھی بات ہے، ٹوپی رکھیں اچھی بات ہے، اور ٹوپی رکھیں اور ٹوپی بھی اچھی اور صاف ستھری رکھا کریں۔ کبھی کبھی ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹوپی بہت میلی ہوتی ہے، پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اچھا نہیں لگتا کہ لباس کا حصہ ہے بلکہ زینت ہے، جس کو آپ نماز کے لیے اتنا ضروری قرار دے رہے ہیں اس کو اتنا گندہ رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کے سر پر۔ ٹوپی رکھیں، صاف ستھری رکھیں۔ رنگ کی کوئی پابندی تو نہیں، لیکن کچھ رنگ بڑے مطعون ہو چکے ہیں، جن میں سے ہرا رنگ ہے، وہ خاص اہل بدعت کا بلکہ اہل شرک کا نشان بن چکا ہے۔ کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی کپڑا یا استعمال نہ کریں جو کچھ ایسے خاص گروہوں کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کو واجب قرار دینے کا، تو یہ واجب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی استعمال کی، ٹوپی نیچے اور اوپر عمامہ، پگڑی استعمال کی ڈبل، نیچے ٹوپی اوپر عمامہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ واجب ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے واجب ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لہٰذا اتنا بڑا فتویٰ اور آپ واجب قرار دینے والے کون ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ پہنے اچھا ہے، صاف ستھری ہو تب پہنے، اور اگر پہنے تو پھر اس کا اہتمام کریں، اپنی ٹوپی اپنے ساتھ رکھا کریں۔ آپ مسجد کی ٹوپی پر انحصار کرتے ہوئے باہر ننگے سر گھومتے رہتے ہیں، مسجد میں جا کے مسجد کی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ حالانکہ مسجدوں میں یہ انتظام کرنے کی بجائے لوگوں میں یہ سینس دینا چاہیے کہ ٹوپی اچھی ہے، پہنو، اپنے پاس رکھو، پہن کے رکھو۔ 24 گھنٹے ایسے گھومتے پھریں گے، نماز کے لیے ٹوپی پہن لیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جیب سے نکال کے پہنتے ہیں، انہوں نے جیب میں رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نماز کے وقت نکالیں گے پہن لیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہوتی وہ مسجد سے اٹھا لیتے ہیں۔ اور مسجدوں میں ٹوپیاں جو پڑی ہوتی ہیں ان کا حال آپ کو بھی معلوم ہے، میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی، کٹی پھٹی، تیل کے ساتھ اٹی ہوئی اور میلی، اور کہیں ادھر سے کوئی ٹانگ لٹک رہی ہے، وہ فوری طور پہ پکڑ کے پہنی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور یہ واجب قرار دینے والی پارٹیاں مسجدوں میں چونکہ ہوتی ہیں، آپ یہاں سے گئے سعودی عرب سے، آپ نے دیکھا کہ کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو واجب کہیں، ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ آپ جا کے ننگے سر نماز پڑھنا شروع کریں، پیچھے سے کوئی آئے گا ٹھک سے آپ کے سر پہ ٹوپی مار دے،
وہ دو کام کر لیتا ہے، اپنا غصہ بھی نکال لیتا ہے اور سر بھی ڈھانپ دیتا ہے۔ عجیب سی حالت ہمارے یہاں، جبکہ واجب قرار دینے والوں کے کچھ بڑوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ٹوپی صاف ستھری ہے تو ٹھیک ہے، پہنے، کوئی بات نہیں، گندی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے ننگے سر نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ حوالہ جات میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، جو پاکستان سے، انڈیا سے چھپ چکی ہے، ٹوپی اور پگڑی سے یا ننگے سر نماز، اس نام کی کتاب ہماری جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، ایک عرصہ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابو طالب نام رکھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ نام تو رکھنے کے لیے آج کل، یہ تو آپ نے پوچھ لیا، لوگ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، سیدھا کمپیوٹر کھولتے ہیں، کمپیوٹر میں سے کوئی بھی نام نکل آئے وہ رکھ لیتے ہیں، یا پھر کوشش ہوتی ہے کہ نام وہ رکھیں جو پہلے دنیا میں کسی کا نہ رہا ہو، ایسا نام۔ اب معنی پوچھو یہ لینگویج کس زبان کا لفظ ہے، اس کی پرواہ نہیں، نام وہ نکال لیا کہ جو پہلے کسی کا نہیں ہے، وہ معنی چاہے کتنا ہی الٹا کیوں نہ نکل آئے۔ اور کمپیوٹر پہ اتنا ہمارا اب ایمان ہو چکا ہے کہ کمپیوٹر نے معنی بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، لفظ کچھ ہے، معنی بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے بچے کا نام رکھ لیا، کہیں اصل حقیقت کھلے تو پتہ چلے کہ یہ نام تو اس زبان کا ہے جس میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسا نام رکھیں جو نام نیک نام لوگوں میں رہا ہے، انبیاء کرام کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے، اہل علم کے، علماء کے، محدثین و مفسرین کے نام ہیں۔ آپ کو صرف ابو طالب ہی کیوں نظر آ گئے ہیں؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، یا ہوئے تھے؟ اصل میں کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، بلکہ وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ تو بڑے فضائل بیان کرتے ہیں ان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ وہ اگر پنجتن پاک کو مانیں گے تو ابو طالب کو مسلمان کرنا پڑے گا، کیونکہ حضرت علی کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ اس چکر میں ان کو مسلمان اور مومن اور سارا کچھ کرتے ہیں، اور اسی چکر میں آ کے کچھ لوگ یہ ابو طالب نام رکھنا بھی اسی حوالے سے جائز اور ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نام نہیں، دوسرے نام رکھیں۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نام رکھیں، عباس تھے وہ نام رکھیں، اگرچہ عباس زیادہ تر شیعہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے لیے رکھنا جائز ہے، چچا تھے، مسلمان تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کمپنی نے 5-6 مہینوں سے تنخواہیں نہیں دیں تو کیا تعاون کے طور پر لوگوں سے کچھ رقم لے سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 5-6 مہینوں سے جس کمپنی نے اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دی ہیں اور وہ کسی سے تعاون طلب کر کے اپنی روٹی کا ذریعہ چلانا چاہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ باہر کام نہیں کر سکتے، کمپنی نے رہائش دے رکھی ہے، روٹی نہیں دے رہی، ایسے میں اگر کوئی تعاون لے لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ ضرورت اور مجبوری ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں، دعا کیجئے کامیابی کے لیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنے امتحانات میں کامیاب کرے، ساری زندگی میں ہر امتحان میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک بھی رکھے، دیندار بھی بنائے، صرف دنیا داری کے امتحانات میں نہیں بلکہ نیک اور دیندار بھی رکھے۔ مونچھ منڈوانا شریعت میں کیسا ہے؟ اب یہ منڈوانا، کتروانا اور منڈوانا میرا ہے ریزر کے ساتھ ہے نا، مونڈنا تو اسی ہوتا ہے نا، یہ جو کچھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں منڈن کرنا، یہ بچے کا جو سر صاف کرتے ہیں نا پہلی مرتبہ، منڈن کرنا، تو منڈن اس طرح ریزر وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اگر کہیں کہ جائز ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ منڈن کی بجائے اس کو کچھ تھوڑا اور ٹنڈن شنڈن کریں، کینچی وغیرہ سے چھوٹی کریں، کیونکہ مونچھ کاٹنے کے سلسلہ میں جو اصل حکم ہے وہ یہ جگہ جو ہے نا، یہ جو ہونٹ جس کو کہتے ہیں، ہونٹ ہے شارب، شارب کہا گیا، قص الشوارب، وہ بال جو ہونٹ پر پڑے وہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے اوپر بال ہیں، دائیں بائیں ہیں، کوئی حرج نہیں۔
اور دوسرا یہ کہ اب آپ اتنی بڑی مونچھ رکھ لیں گے، اب پانی پئیں تو پانی میں مونچھ آ رہی ہے، نہائیں تو منہ میں مونچھ جا رہی ہے، اس طرح کے تو جائز نہیں ہے۔ چھوٹی مونچھیں ہوں لیکن جڑ سے اس طرح نکال دینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مونچھوں کے بارے میں جو عمومی لفظ ملتا ہے نا وہ ہے اوف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ قص سے لفظ ہے مقص، اور مقص کا معنی ہے کینچی۔ تو معنی یہ کہ کینچی کے ساتھ جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں، آپ بلیڈ ماریں گے تو بالکل ہی وہ جڑ سے نکال دیتا ہے، جیسا کہ عموماً چلتا ہے۔ اور کلین شیپ پارٹیاں تو ایسا ہی کرتی ہیں، داڑھی بھی اسی سے، مونچھیں بھی اسی سے، سارا ایک دم فرسٹ کلاس سا جگہ بنا لیتے ہیں۔ کیا قرض لینے کے لیے 2 گواہ بنانا اور تحریر کرنا فرض ہے، اور آپس میں ہم لوگ 10-20 ریال لیتے ہیں اسے بھی لکھنا ہے؟ 10-20 ریال والی بات تو چلو معمولی ہے کہ اس پہ جنگ نہیں ہوا کرتی، بڑی رقم پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں بن جاتی ہیں، جھگڑے بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس انداز سے اس کا حکم دیا ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت یہی ہے، آیت دین، سورۃ البقرہ کی آخری 2-3 آیتیں چھوڑ کر آخر میں یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جہاں تم کچھ لین دین کرو فاکتبوہ، امر کے صیغے کے ساتھ ہے کہ اسے لکھ لو۔ امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لکھنا واجب ہے، اور ہم اس واجب کے سلسلہ میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ مروت کا دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کیوں لکھیں؟ اور 2-3 مہینے گزرتے ہیں، کورٹ میں ہمارے پاس پارٹی آئی ہوئی ہوتی ہے، جی وہ پیسے نہیں دیتا۔ اب اگر لکھا پروف کوئی نہیں ہو، کہتا ہے جاؤ جا کے جہاں سے مرضی پیسے لیتے ہو، کل تک دوست تھے، آج پیسے واپس کرنے ہیں، جاؤ جہاں سے مرضی پیسے لیتے۔ اب پروف اگر ہوگا تو کورٹ بھی دلا دے گا، پروف نہیں ہے تو کورٹ کیا کرے گا؟ ایسے لین دین جب بھی کریں کوشش کریں کہ لکھ لیں۔ مروت کے نام سے اپنے پیسے مر جائیں گے، آج نہیں تو کل، ایک کے نہیں تو کسی نہ کسی کے، ایسے واقعات آپ بھی سنتے رہتے ہیں نا۔ تو ایسی مروت سے کیا فائدہ جو کل میں دشمنی کو بدل جائے؟ مروت کی اسی حد تک رکھیں جو شریعت کے اندر رکھے۔ توبۃ النصوحہ میں یہ بات شامل ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کیا جائے، تو میرا سوال یہ ہے کہ دوبارہ گناہ ہو جائے تو کیا وہ توبۃ النصوحہ نہیں ہوگا؟ یہ توبۃ النصوح تو رہے گی۔ اگر دوبارہ گناہ کبھی کسی مجبوری انسانی فطرت کے کسی داعیہ کے تحت ہو گیا، شیطان نے اتنا غلبہ کر دیا کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، دوبارہ توبۃ النصوح کریں۔ لیکن توبۃ النصوح کا معنی یہ لینا کہ آج توبہ کی ہے اور دل میں بات موجود ہے کہ میں تو یہ کام کرتا رہتا ہوں، آج توبہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی نہ کسی سبب سے وہ توبہ کا موقع بنایا، یہ توبۃ النصوح نہیں ہے۔ عزم بالجزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اگر کبھی ہو جائے تو انسان ہے، گناہگار ہے، وہ توبۃ النصوح پر حرف نہیں آئے گا، لیکن اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرے کہ گناہ نہ ہو۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر پہلے کچھ ایسے حالات رکھتا ہے کہ ہاں یہ تو کبھی نہ کبھی ہو جائے، چلے جو ہو گیا اس کی تو توبہ کریں، اب یہ عزم بالجزم نہیں ہے کہ جو ہو گیا اس کی تو توبہ کریں، آگے پھر دیکھیں گے لفظ نکال دیں، آگے نہیں کریں گے۔ اگر کبھی شیطان نے پھنسا کے کروا دیا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ دوبارہ معاف کر دے گا۔ ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے علماء دین کی غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، تو آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دین کی غلط باتیں، اب دین کی غلط باتیں جو بڑے بڑے علماء لوگوں کو بتاتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ سوال تو آپ ان سے کریں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ میرے ذمہ تو یہ بات نہیں بنتی نا کہ میں ان کی باتیں بتاؤں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن عموماً ایک بات جو انڈرسٹوڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے پیٹ کے دندے ہیں، کچھ باتیں کیے بغیر ان کا وہ سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں چلتا، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی وہ اسی لائنوں پہ پکے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ شہرت ایک فتنہ بن کر ان لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس شہرت کو گنوانا نہیں چاہتے۔ ایک آدمی بہت مشہور ہو چکا ہے،
اور ہے وہ مثال کے طور پر سب سے بڑے مشرک ٹولے کا فرد، دیکھنے بہت مشہور ہے۔ اب اسے معلوم ہے کہ یہاں سے میں نکلوں گا تو دوسرے کسی بھی ٹولے میں جاؤں گا، مجھے اتنا نام نہیں ملے گا، اتنے لوگ میرے پیروکار نہیں ملیں گے۔ تو اس فتنہ میں مبتلا بہت سارے لوگ ہیں کہ جہاں ہیں وہ جمع رہتے ہیں، جہاں ہیں وہ جمع رہتے ہیں، ان کو غلط باتیں بھی مجبوراً وہ کرتے رہنا پڑتا ہے، ان پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اگر بات سیدھی کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور اس کا پتہ بعض ایک واقعات سے، چند ایک واقعات سے چلتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، نیک بزرگ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ ان کا ہے اور ایک واقعہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دونوں بزرگ ہیں، بڑے معروف ہیں، اور دونوں کی پیروی کرنے والے بے شمار لوگ ہیں آج بھی اور اس وقت بھی تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ایک ہی جیسا، دونوں کے بارے میں ایک ہی جیسا واقعہ موجود ہے کہ یہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اندر نماز پڑھی اور نماز کو باقاعدہ سنت کے مطابق رفع دین بھی کر رہے ہیں۔ خادم نے یا جو ان کے ساتھ شاگرد ہے یا جسے کوئی بھی کہہ لیں، جو کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں نا بستہ بردار خادم ہر وقت رہنے والے، اس نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ جب باہر مسجدوں میں یا جلسوں میں نماز پڑھاتے ہیں اس وقت آپ رفع دین نہیں کرتے، اور اندر میں دیکھتا ہوں کہ آپ رفع دین کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جواب دونوں کا ملتا جلتا تقریباً یہی تھا کہ رفع دین کرنا سنت ہے، اور لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، لوگوں کو اس کے سنت ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ لوگوں میں کریں گے تو وہ لوگ بدک جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ فتنہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا چیز؟ رفع دین نہیں، شہرت۔ یعنی لوگوں میں جو شہرت بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے، ووٹ کم ہو جائیں گے۔ آج کے دور کا لفظ استعمال کر لیں کہ ووٹ نہیں رہیں گے۔ اس فتنے کی وجہ سے بھی غلط باتیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور ساری عمر کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیٹ کا دندہ اور شہرت کا فتنہ، یہ دو بڑی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد ہے؟ ہمارے پاس ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں جن سے پتہ چلے کہ ان کی اولاد ہے نہیں ہے۔ جب تک کوئی صحیح بات صحیح ذریعہ سے معلوم نہ ہو تو ہم کیسے کہیں گے۔ ہمارا ساتھی ارشد بھائی کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارشد بھائی کو اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر لوگوں کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔